رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ پورے سیاق میں، پورے کانٹیکسٹ سے صرف ایک لفظ کس طرح مناسبت رکھتا ہے قرآن میں. ایک لفظ کے بدلنے سے پورے کانٹیکٹ، مطلب پورا کانٹیکسٹ کا خیال رکھتے ہوئے اللہ نے صرف ایک لفظ کو بدلا. آپ کے سامنے دو آیات رکھ رہا ہوں، آپ دیکھیں بالکل ملتی جلتی ہیں، بلکہ صرف ان کا اینڈنگ ڈفرینٹ ہے. پہلے سورہ نمبر 21 آیت نمبر 92 سورہ انبیاء سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ترجمہ: یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، پس تم میری عبادت کرو. یہاں پہ اللہ کیا کرنے کو کہہ رہا ہے؟ عبادت. جبکہ سورہ مومنون سورہ 23 میں، سورہ نمبر 23 میں آیت نمبر 52 میں 52 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے. وہی الفاظ چل رہے ہیں اور میں تمہارا رب ہوں. یہاں پہ بھی وہی الفاظ. آخر میں جو اللہ کرنے کو کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہا ہے؟ پس مجھی سے ڈرو. وہاں پہ اللہ نے کہا تھا پس تم میری عبادت کرو، سورہ مومنون میں کہا پس مجھی سے ڈرو. اب یہ فرق کیوں ہے؟ اب آپ کو یہ دکھانے لگا ہوں کہ یہ ایک لفظ صرف فتقون اور فعبدون پورے کانٹیکسٹ سے کس طریقے سے تعلق رکھتا ہے. سورہ انبیاء میں جہاں پہ کہا بس میری ہی عبادت کرو، وہاں پہ آپ کو کانٹیکسٹ میں زیادہ تر نبیوں کا کانٹیکسٹ ہے دونوں میں، لیکن زیادہ تر جہاں پہ کہا میری عبادت کرو، وہاں پہ نبیوں کے ساتھ جو کفار ہیں وہ آپ کو زیادہ جھگڑتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. ایک دو جگہ باتیں کریں گے، لیکن زیادہ تر نبیوں کی اپنی ذاتی کہانیاں ہیں. کفار کا ان کے ساتھ بحث و مباحثہ نہیں ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں سورہ انبیاء میں. شروع سے آپ شروع آ جائیں حضرت موسیٰ اور ہارون کی کہانی میں. پہلے ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے. یہاں پہ کوئی کفار کا ذکر نہیں کہ ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں وغیرہ. پھر حضرت ابراہیم کی کہانی میں بھی زیادہ تر حضرت ابراہیم ہی ہیں جو باتیں کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ ہیں. اور لوگوں نے زیادہ باتیں نہیں، زیادہ تر ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے کہا. اس نے جواب دیا نہیں، بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی جو زمین و آسمان کا رب ہے. ساری کہانی چلتی ہے. اس کے بعد جو انبیاء کی کہانی چل رہی ہے، حضرت لوط علیہ السلام سے اگر میں شروع کروں کہانی، تو یہاں سے، اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی. در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کر لیا. اب دوسرے کفار کے ساتھ لڑائی جھگڑے کا کوئی ذکر نہیں. اسی طریقے سے نوح علیہ السلام کی کہانی، اور یہی نعمت ہم نے نوح کو دی. یاد کرو جب اس نے پہلے سے اس نے ہمیں پکارا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دے دی اور اسے اس قوم کے مقابلے میں مدد کر دی. اور اس طریقے سے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے بارے میں کو سرفراز کیا. یاد کرو وہ موقع جب دونوں ایک کھیت کے مقدمے میں فیصلہ کر رہے تھے، جس میں رات کے وقت دوسروں لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھیں اور ہم نے ان کی عدالت کو خود دیکھ رہے تھے. اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا اور ہم نے اسے تمہارے فائدے کے لیے ذرہ بنانے کی صنعت سکھا دی. اس کے بعد ایوب علیہ السلام کی ہم نے ایوب کو دی تھی، اور یہی خوشمندی اور حکم اور علم کی نعمت ہم نے ایوب کو دی. یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، مجھے بیماری لگ گئی ہے، ہم نے اس کی دعا قبول کر دی. پھر اسماعیل، ادریس، ذوالکفل کو بھی یاد کرو. یہ سب صابر لوگ تھے اور ہم نے ان کو رحمت میں داخل کیا. اور مچھلی والے کو، یہ سارے آپ دیکھیں کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ آخر میں آ کے بالکل اس کانٹیکسٹ کیا کہتا ہے؟ اور یہ تمہاری امت ایک امت ہے، میری ہی عبادت کرو. عبادت کی مختلف شکلیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے بتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بچا رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کو بچا رہے ہیں. حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام مقدمے کا فیصلہ کر رہے ہیں. حضرت ایوب کا صبر، حضرت ذنون، حضرت یونس کی دعا. مختلف عبادات کی قسم. جہاں پہ جھگڑا نہیں ہو رہا تو اللہ کہہ رہا ہے میری عبادت کرو. جبکہ سورہ مومنون میں آپ دیکھیں گے جہاں اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو، یعنی کہ تم کیا کر رہے ہو، ذرا مجھ سے ڈرو. یہ کیا نبیوں سے لڑتے جا رہے ہو؟ اس کے کانٹیکسٹ میں نبیوں کے ساتھ ان کی امتیں جھگڑ رہی ہیں، جھگڑا کر رہی ہیں، ان کے خلاف جا رہی ہیں. اب آپ کو دکھاتا ہوں اس سورہ مومنون کے کانٹیکسٹ میں. سورہ مومنون کا کانٹیکسٹ کیا ہے؟ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. اس نے کہا میری قوم لوگ اللہ کی بندگی کرو. آگے سے کیا کہا؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر ہے، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے. اللہ کو اگر بھیجنا ہی ہوتا تو فرشتے بھیجتا. پھر آگے کہا کچھ نہیں، بس یہ اس آدمی کو ذرا جنون لائق ہو گیا ہے، کچھ مدت اور دیکھ لو. اور اس طریقے سے یہ پہلی قوم کا جھگڑا. پھر اگلی قوم کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اس کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم کو
اٹھائی اس قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی پیشن گوئی جھٹلائی، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ رکھا تھا، وہ کہنے لگے یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم جیسا، جو کچھ تم کھاتے ہو وہی کھاتا ہے. اس طریقے سے بات چلتی ہے. اب اگر تم اپنی ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم گھاٹے میں رہو گے. یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ تم جب مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جاؤ گے، اس وقت تم قبروں سے نکالے جاؤ گے. بعید، بالکل بعید ہے یہ وعدہ. اس طریقے سے لڑائی جھگڑا چلتا رہتا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ جب کہتا ہے پھر ہم نے اس کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں، کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی نہ اس کے بعد ٹھہری گئی. اس کے بعد اللہ کہتا ہے پھر ہم نے پے در پہ رسول بھیجے، جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا. سبحان اللہ، جھٹلانے کی اتنی ساری بات ہو رہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیوں کھلی سند کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا. اور فرعون اور اس سے لوگوں نے کیا کیا، انہوں نے تکبر کیا اور بڑی دو کی لی. یعنی اس کے بعد کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں، اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری بندی ہے. تو سبحان اللہ، بس انہوں نے جھٹلایا. تو یہاں پہ اپوزیشن ہو رہی ہے قوم کے خلاف، نبیوں کے خلاف وہ لوگ باتیں کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں. لہٰذا یہاں پہ زیادہ مناسب تھا. اللہ کہتا ہے بس مجھ سے ڈرو. یعنی یہ کیا کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ ایک وارننگ دے رہا ہے یہاں پہ برے لوگوں کو کہ تم سچائی سے، حق سے اس طریقے سے لڑ رہے ہو، جھگڑ رہے ہو. سبحان اللہ. پلس یہاں پہ زیادہ مناسب تھا مجھ سے ڈرو. جبکہ یہاں پہ جب نبیوں کا صرف قصہ تھا، لڑائی جھگڑا زیادہ نہیں تھا. نبیوں کی اپنی عبادات تھی، ان کا صبر تھا، ان کی دعائیں تھیں، ان کا فیصلہ کرنا، ساری مختلف عبادات کی قسم تھی. یہاں پہ زیادہ مناسب تھا میری بات کرو. سبحان اللہ. ایک لفظ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے. سبحان اللہ. یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. قرآن کے ایک ایک لفظ کو آپ کویسچن کریں اور نکلیں اس نسلی ایمان سے، اس ایمان سے جو آپ نے وراثت میں حاصل کیا. نہیں اس لیے نہیں کہ آپ مسلمان کیونکہ آپ مسلمان گھر میں پیدا ہو. دیکھیں ایک ایک لفظ کو قرآن میں، دیکھیں یہ کیوں لکھا ہے اپنی جگہ. کویسچن اٹ. یہ کویسچن کرنا لازمی تھا کہ آپ کے اندر پکا ایمان پیدا ہو اور پھر ہمیں ان مصیبتوں میں نہ پھنسنا پڑے جو آج ہم غزہ میں پھنسے ہیں. میں آج ہی دیکھ رہا تھا ایک آدمی بوڑھا سا آدمی وہاں پہ رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں 2 دن سے کھانا نہیں کھایا. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے. اب ہم کیا کریں؟ مسلم اتنے مجبور، ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے اندر اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ ہم لوگ دنیا کو آنکھیں دکھانے کے قابل ہوں. سبحان اللہ. یہ میرا مشن ہے. جس طرح یوٹیوب چینل پہ آپ نے دیکھا ہوگا ایک بندہ ہے آزاد چائے والا جو پاکستان کے اندر ہمیں اکنامک پاور بنانا چاہتے ہیں. اس طریقے سے میرا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ایمان کی طاقت لے کے اس دنیا کے سامنے کھڑے ہوں. صرف پیسہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا. اندر ایمان ہوگا تو انشاءاللہ ہر چیز لائن میں آ جائے گی. میرا مقصد ہے کہ ہمارے اندر اتنا ایمان پیدا ہو کہ ہمیں ذرہ برابر شک بھی نہ رہے. ہماری جو ہے پھر اتنی ہمارے اندر طاقت ہو کہ ہم لوگ بالکل بغیر شک کے آگے بڑھیں، کہ ہم ذرا سا بھی تردد نہ ہو ہمیں اس دنیا کے سامنے کھڑے ہونے میں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین دے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.